السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ مسخرہ چور، غلام رسول زاہد، ظہیر نصیب بھائی، احتشام ہمدانی۔ ایک مدت کے بعد یاد کیا ہے آپ نے، شکر ہے آپ کی آواز تو سنی، شجاعت موری نے چہکتے ہوئے کہا۔ لائن کی دوسری طرف ان کے پرانے دوست احتشام ہمدانی تھے۔ دونوں دوست اسکول اور کالج میں ساتھ رہے تھے، دونوں میں گہری دوستی تھی، لیکن پھر احتشام ہمدانی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرکاری ملازم ہو گئے۔ ترقی کرتے کرتے ان دنوں وہ وزارت خارجہ میں ایک عہدے پر فائز تھے۔ شجاعت موری کو اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ آدمی ذہین تھے، اس لیے مختلف اداروں میں انتظامی معاملات دیکھتے رہے۔ کبھی کسی کاروبار ادارے میں رہے اور کبھی کسی صنعتی ادارے میں۔ کچھ عرصے پہلے ہی انہوں نے ایک عالمی شہرت یافتہ سرکس میں مینیجر کے طور پر کام شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک بالکل نیا تجربہ تھا، لیکن وہ اپنی اس نئی ذمہ داری سے بہت لطف اٹھا رہے تھے۔ جاری ہے، میں شرمندہ ہوں کہ اتنا غائب رہا، احتشام ہمدانی نے خفت سے کہا۔ کچھ دنوں سے طبیعت بہت اداس تھی، کچھ دفتری معاملات نے ایسا پریشان کیا کہ ایک بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ ایسے میں تمہاری یاد آئی اور آتی چلی گئی۔ شکر ہے، میں تو سمجھا تھا آپ نے مجھے بالکل ہی بھلا دیا ہے، شجاعت موری نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے، احتشام ہمدانی کھنکھاتے ہوئے بولے، بہت جی چاہ رہا ہے کہ دارالحکومت سے چند دنوں کی چھٹی لے لوں اور تمہارے شہر میں کچھ دن گزاروں۔ جی بہل جائے گا، کچھ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ کیا تم مجھے چند دنوں کے لیے اپنا مہمان بنانا گوارا کرو گے؟ خوش آمدید، شجاعت موری خوش بڑی لہجے میں بولے۔ سر آنکھوں پر، میں آج ہی سے آپ کا انتظار شروع کر رہا ہوں۔ تمہارے سرکس کا بہت چرچا سنا ہے، سرکس کے ساتھ میرے بچپن کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں، تمہارے سرکس بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، شجاعت موری بولے، آپ آئیں تو صحیح، آپ ہمارے سرکس کو ساری زندگی بھلا نہیں سکیں گے۔ شجاعت موری کو امید نہیں تھی کہ ان کا پرانا دوست اتنی جلدی ان کے پاس آن پہنچے گا۔ اگلے ہی دن سہ پہر کے وقت احتشام ہمدانی ان کے گھر میں موجود تھے۔ دونوں دوست اتفاق کے گلے ملے۔ شجاعت موری نے اپنے مہمان دوست کی خوب آؤبھگت کی۔ دونوں کافی دیر تک پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے اور قہقہے لگاتے رہے۔ شام کا وقت ہوا تو شجاعت موری نے احتشام ہمدانی سے اجازت چاہی، کیونکہ سرکس میں ان کی ذمہ داریوں کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ آرام کریں، میں کوشش کروں گا کہ جلدی واپس آ جاؤں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازم موجود ہیں، بلا جھجک اسے حکم دیجیے گا، میں نے اسے سمجھا دیا۔ نہیں نہیں، احتشام ہمدانی نے ہاتھ ہلاتے ہوئے تیزی سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ راستے میں ہوائی جہاز میں خوب آرام کر لیا، میں سرکس سے لطف اندوز ہوں گا اور تم اپنا کام نپٹانے رہنا۔ شجاعت موری ان کی یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئے۔ دونوں دوست خوش گپیاں کرتے ہوئے سرکس کے قریب پہنچ گئے۔ ہر طرف روشنی اور چہل پہل تھی۔ دور سے ہی سرکس کا نام 7 اسٹار انٹرنیشنل سرکس چمکاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شجاعت موری نے اپنے مہمان دوست کو خاص جگہ پر بٹھایا اور عملے کو ان کا خیال رکھنے کی ہدایت دی۔ سرکس کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سرکس کے فنکاروں نے بہت سے حیرت انگیز اور دلچسپ کرتب دکھائے۔ کچھ دیر بعد شجاعت موری بھی احتشام ہمدانی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ واقعی تمہارے سرکس کا معیار ہر لحاظ سے بین الاقوامی ہے، احتشام ہمدانی نے تعریف کی۔ آپ کی پسندیدگی کا شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکس کے تمام انتظامات ترقی یافتہ ملکوں کے معیار کے مطابق کیے گئے ہیں۔ ہم اپنے فنکاروں کو بھاری معاوضہ دیتے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران دو مسخرے بھڑکیلے لباس پہنے الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے اور تماشائی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اچانک احتشام ہمدانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ ان کے ہاتھ کا اشارہ ایک مسخرے کی طرف تھا اور ان کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، یہ تو راجہ اکرام ہے، میرا بھاگا ہوا ملازم۔ شجاعت موری حیرت زدہ ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ چند دن پہلے ہی یہ شخص یعنی راجہ اکرام موقع پا کر میری قیمتی چیزیں چرا کر غائب ہوا ہے۔ نہ جانے کمبخت نے کس طرح میری تجوری کھولی اور اس میں سے بیش قیمت زیورات اور بھاری رقم نکال لی۔ میں دفتر سے واپس آیا تو تجوری کھلی ہوئی تھی اور قیمتی چیزیں غائب تھیں۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، بے قسمت کہ خوبی دیکھیں کہاں آن کر ملا ہے۔ شجاعت موری سوچتے ہوئے بولا، لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہی مسخرہ راجہ اکرام ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دونوں مسخروں نے خوب میک اپ کیا ہوا ہے اور نکلی ناک لگا رکھی ہے۔ آپ نے
آپ سے پہچاننے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ ہمدانی نے زور سے سر ہلایا۔ راجہ اکرام ہر تھوڑی دیر بعد اپنے دائیں کان کو لو کھینچتا ہے اور یہ مسکرا اب تک کئی بار یہ عمل دہرا چکا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بار پھر اس نے اپنے مخصوص انداز میں اپنے دائیں کان کی لو کھینچا ہے۔ نہایت عجیب بات ہے، شجاع تیموری بڑبڑائے۔ نہایت عجیب۔ اتنی دیر میں دونوں مسخرے اچھلتے کودتے اقبا دروازے پر لٹکے ہوئے پردے کے پیچھے غائب ہو گئے۔ احتشام ہمدانی تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، مجھے فوراً اس کے خیمے میں لے چلو دوست۔ نقدی اور زیورات کی اتنی اہمیت نہیں ہے، تجوری میں میرے بہت قیمتی کاغذات تھے، کم بخت نے سب کچھ میرے ہی تھیلے میں ڈالا اور رفو چکر ہو گیا تھا۔ دراصل مجھے وہ کاغذات چاہیے۔ شجاع تیموری پریشانی کی حالت میں اٹھے اور اپنے دوست کو ساتھ لے کر باہر کا رخ کیا۔ دونوں بیرونی دروازے کی طرف لپکے۔ دروازے کے باہر ایک ہجوم تھا، غالباً کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ چیخو پکار اور شور و ہنگامہ برپا تھا۔ اچانک ایک طرف سے ایک سپاہی نمودار ہوا اور صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ ہمیں جلدی راجہ اکرام کے پاس پہنچ جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ فرار ہو جائے۔ احتشام ہمدانی گھبرا کر بولے۔ بے فکر رہیں، شجاع تیموری نے انہیں تسلی دی۔ میں اپنے نائب کی ذمہ داری لگا کر 2 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہوں۔ دراصل سرکس کے انتظامات میں میری ذمہ داری ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ جھگڑا پھیل جائے اور سرکس کا سارا پروگرام گڑبڑ ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ ایک لمبے قد کے آدمی کی طرف بڑھ گئے جو لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ شجاع تیموری نے اس شخص کو کچھ ہدایات دیں اور دوبارہ پلٹ کر احتشام ہمدانی کے پاس آ گئے۔ ہجوم ابھی تک اسی طرح موجود تھا۔ اگر زحمت نہ ہو تو صرف چند منٹ کے لیے میرے دفتر میں تشریف رکھیں، شجاع تیموری نے کہا۔ مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہانپتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہوئے۔ احتشام ہمدانی کا ہاتھ تھام کر بولے، آئیے میرے ساتھ۔ انہوں نے تیز تیز چلتے ہوئے سرکس کا چکر کاٹا اور عقب کے بڑھے جہاں خیموں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ چھولداریوں اور خیموں کے نزدیک شجاع تیموری نے ایک فنکار کو روکا۔ اس کے سر پر جادوگروں والی مخصوص لمبی ٹوپی تھی اور اس نے لمبا سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ لگتا تھا وہ ابھی اپنی ٹوپی سے کبوتر نکال کر دکھا سکتا ہے۔ مسٹر ہامان، شجاع تیموری نے پوچھا، چند دن جو نیا مسخرہ ہمارے سرکس میں آیا تھا، اس کا خیمہ کدھر ہے؟ جناب جادوگر جھکتے ہوئے بولا، آپ غالباً راجہ اکرام کا پوچھ رہے ہیں۔ دائیں قطار میں چوتھا خیمہ اسی کا ہے، وہی جس کے سامنے سرخ جھنڈیاں لگی ہیں۔ خیریت ہے؟ خیریت تو ہے جناب، ہاں خیریت ہے۔ شجاع تیموری نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، بس کچھ دیکھنا ہے میرے دوست، ایسا نہ ہو اس نے مجھے پہچان لیا ہو۔ احتشام نے خدشہ ظاہر کیا، پھر اس لڑائی جھگڑے نے کافی وقت برباد کر دیا۔ اگر ایسا ہے تو اسے فرار ہونے کے لیے کافی وقت مل گیا ہے۔ بظاہر تو اس بات کا امکان نہیں، شجاع تیموری بولے۔ سرکس کا وہ حصہ جہاں فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں خوب روشن ہوتا ہے، جبکہ باقی جگہ نیم روشن اور نیم تاریک ہوتی ہے۔ اتنی دور سے تماشائیوں کے چہرے واضح نظر آتے۔ اب وہ دونوں ماس خیمے کے دروازے پر تھے جس کی نشاندہی جادوگر فنکار نے کی تھی۔ شجاع نے راجہ اکرام کا نام لے کر اسے 3-4 دفعہ پکارا۔ جب کہ کوئی جواب نہ ملا تو لپک کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ احتشام ہمدانی بھی ان کے پیچھے تھے۔ خیمہ خالی تھا، اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ خیمے کے اندر موجود ایک بڑا سا صندوق کھلا پڑا تھا۔ کچھ کپڑے اور روزمرہ استعمال کی چیزیں صندوق کے ارد گرد بکھری پڑی تھیں۔ لگتا تھا کسی نے افراتفری میں صندوق خالی کیا ہے۔ چارپائی کے نزدیک رکھی تپائی بھی اوندھی پڑی تھی اور اس پر دھرے ہوئے جگ گلاس زمین پر لڑکھے ہوئے تھے۔ وہ کم بخت ایک بار پھر بھاگ نکلا۔ احتشام مایوس ہو کر چارپائی پر ڈھہ گئے۔ میرا خدشہ درست نکلا، فی الحال ہم وہ کام تو کر ہی سکتے ہیں، شجاع تیموری نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ایک تو ہمیں پورے خیمے کی بہت باریک بینی سے تلاشی لینی چاہیے اور دوسرے ہمیں مقامی پولیس کو فوراً اطلاع کرنی چاہیے۔ اب آپ خود ایک بہت بڑے افسر ہیں، لیکن اس شہر میں موجود پولیس کے کچھ افسروں میں سے اچھی جان پہچان ہے۔ تلاشی تو واقعی ہی ہمیں لینی